السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ واقعہ جنوبی ہند کے ایک قصبے میں پیش آیا۔ وہاں ایک بہت بڑا رئیس تھا۔ اس کی تجوریاں لاکھوں روپے کی نقد کے علاوہ سونے اور قیمتی جواہرات سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ لاکھوں پتی کہلاتا تھا۔ اس نے وصیت کی کہ اس کی تمام دولت، سونے، جواہرات، اراضی اور جائیداد کا مالک وہ شخص ہوگا جو 2 دن تک قبر میں اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی قصبے میں ایک موچی رہتا تھا۔ پورے دن کام کرنے کے بعد اس کی آمدنی 8 آنے ہوتی تھی۔ اس زمانے میں 1 روپیہ 16 آنے کا ہوتا تھا۔ جوتیاں مرمت کرنے کے دوران اس نے بھی کئی لوگوں سے اس وصیت کے بارے میں سنا۔ وہ کئی بار اپنے 8 آنے روزانہ کی کمائی کا سوچتا اور پھر اس رئیس شخص کی دولت اور جائیداد کا تصور کرتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس رئیس شخص کی میت کے ساتھ قبر میں رہنے کی حامی بھر لے۔ اس نے کہا 8 آنے روز کی کمائی سے عمر تنگی میں گزر رہی ہے۔ اگر قبر میں مر گیا تو اس مفلسی سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر 2 دن بعد زندہ نکل آیا تو پھر وارے نیارے ہوں گے اور عمر عیش میں گزرے گی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ وہ رئیس کے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر موچی کی پیشکش سامنے آئی، ادھر قدرت کا فیصلہ آ گیا اور وہ رئیس انتقال کر گیا۔ قصبے کے قبرستان میں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ قبر کو چوڑا بنایا گیا تھا۔ ایک جانب میت رکھنے کی جگہ تھی اور ساتھ ہی موچی کے لیٹنے کے لیے جگہ بنائی گئی۔ وہاں پانی کے برتن بھی رکھ دیے گئے اور قبر سے باہر ہوا کی فراہمی کے لیے نلکیاں بھی لگا دی گئیں۔ میت کو قبر میں لٹکایا گیا اور اس کے بعد موچی بھی قبر میں اتر کر لیٹ گیا۔ قبر پر لکڑی کے تختے رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ قبرستان میں آنے والے لوگوں کی عجیب کیفیت تھی۔ کوئی خوف سے کانپ رہا تھا، کوئی موچی کو لالچی شخص قرار دے رہا تھا، کوئی اسے بہادر اور ایڈونچرسٹ کہہ رہا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اب لوگوں کو 2 دن کے گزرنے کا انتظار تھا۔ 2 دن کے بعد اس رئیس کا وکیل قبرستان میں آیا۔ اب قبر کھول کر دیکھنا تھا کہ موچی زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر موچی زندہ ہے تو اب وہ نیا رئیس ہوگا، ساری جائیداد، اراضی، دولت اور سونے کا مالک ہوگا۔ قبر کی مٹی ہٹائی گئی، تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ موچی زندہ ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر 2 لوگوں نے اس کو ہاتھ دیا اور وہ قبر سے باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ باہر جب اس نے اتنا بڑا مجمع دیکھا تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وکیل آگے بڑھا اور بولا آپ کو نئی زندگی مبارک ہو، اب آپ تمام جائیداد کے مالک ہیں۔ موچی نے زور زور سے ہاتھ ہلائے اور کمزور آواز میں بولا نہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ زمینیں۔ اس کی بات سن کر لوگ سمجھے شاید قبر سے خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وکیل نے کہا جناب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو مبارک ہو، آپ زندہ ہیں اور خوش نصیب ہیں۔ موچی پھر بولا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وکیل نے حیرت سے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ موچی بولا میں قبر میں اپنے 8 آنے کا حساب تو نہ دے سکا، اتنی بڑی جائیداد اور اتنے روپوں اور سونے کا حساب کیسے دوں گا؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ موچی کی بات سن کر مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وکیل نے خشک گلے پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ موچی نے کہا بس میں 8 آنے روز کا حساب نہیں دے پا رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اس سوچے واقعے کو سننے کے بعد آپ جتنا مرضی کمائیے، دولت کو جس بینک میں چاہے رکھیے، سونے، جواہرات اور بانڈز کو جس لاکر میں چاہے رکھیے، جتنی وسیع اراضی اپنے نام کر لیجئے، جتنی جائیدادیں بنا لیجئے، لیکن بس یہ یاد رکھیے گا کہ اس شخص سے 8 آنے کا حساب نہیں دیا جا رہا تھا۔ آپ اتنی بڑی دولت کا حساب دے سکیں تو مزے سے دولت جمع کرتے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔